گی. اے مسلمانوں، کہ آج اس دنیا میں جو تم ذلیل ہو رہے ہو، ہر معمولی سا معمولی طاقت تمہیں دبا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پہلے بڑی بڑی طاقتیں اس کو دبا نہیں سکتی تھیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت مورخین لکھتے ہیں جس وقت سندھ سے فوجیں داخل ہوئی ہیں تو سندھ کے سارے غیر مسلم ان فوجی مسلمانوں کی صورتوں کو دیکھ کر مسلمان اسلام لے آئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ شکلیں، صورتیں اور حیتیں جھوٹوں کی نہیں ہو سکتی، نہ ان کا دین غلط ہو سکتا ہے، صرف صورتوں سے اور حیتوں سے ایسے مسلمان ہوتے تھے. آج دنیا کا بوم ہو جائے، بکواس ہو جائے، ایک شخص کو مسلمان نہیں کر سکتے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ کردار آج مسلمانوں میں ختم ہو چکا ہے. اے عزیز دوستو، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، فاتقونی یا اولی الالباب سے کچھ مناسبت ہے اس واقعے کو، اس لیے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضرت ذوالنون مصری اپنے مقام سے تشریف لے گئے حج بیت اللہ شریف کے لیے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا ہوائی جہازوں میں بیٹھے چند گھنٹوں میں مکے کو پہنچ گئے، یا دوسرے سواریوں میں بیٹھے اور چند منٹوں میں پہنچ جا رہے. ایسا زمانہ نہیں تھا، مہینوں بلکہ سال بھر سفر ہوتا تھا. حضرت ذوالنون مصری تشریف لے گئے جا رہے ہیں حج بیت اللہ شریف کو. چلتے 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 ایک لق و دق میدان میں پہنچ گئے. حالت یہ ہو گئی، سارا توشہ ختم ہو گیا. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس راستے سے آپ چلنا چاہتے تھے وہ راستہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، ایک غلط راستے پہ چلے اور چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے اور بالکل لق و دق میدان میں پہنچ گئے. پورا توشہ ختم ہو گیا. اب حضرت ذوالنون فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری موت آنے والی ہے. ادھر ادھر دیکھا، ایک جھاڑ نظر آیا بڑا سایہ دار اور گھنا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں. دل میں یہ آیا چلو اب اس سایہ دار درخت میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کے پیغام کا انتظار کرو. چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور اس سایہ دار درخت کے اندر جب جانے لگے، سایہ دار درخت کی ایک ٹہنی آپ کے اس سامان سے الجھ گئی اور تھوڑا سا پانی ایک چمڑے کے تھیلے میں تھا، وہ بھی اونڈال دی، وہ بھی گر گیا. اب کہا تو اب بالکل یقین موت ہے. چند دن میں شاید پانی پی کے گزارا کر لے سکتا تھا، اب تو بالکل میری موت یقینی ہے. آپ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے موت کا. اس دوران میں ایک دردناک آواز آپ سنتے ہیں، اور بڑی کربناک آواز اور بڑی غمگین لہجے میں آواز آتی ہے، یا ربا ان رضیت منی فزد الرضا یا ارحم الراحمین. اے مالک، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو رضامندی میں تھوڑا اضافہ فرما دے، اے ارحم الراحمین. یہ ایک آواز آ رہی ہے، انتہائی غمگین آواز. حضرت اس آواز کی طرف چلنے لگے. چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں، اس جنگل میں ریت پر ایک انتہائی حسین جمیل خوبصورت آدمی ہے اور پڑا ہوا ہے. اس ریگستان میں اطراف گدھ آ کے بیٹھ گئے ہیں جہاں یہ مرا کے اسے نوچنے والے ہیں. یہ بھی بڑی حیرت ہوئی اور جا کر جو ہے آپ اس منظر کو دیکھے. منظر کی وجہ سے، اس کی دردناکی کی وجہ سے، اس قسم پرسی کی حالت کی وجہ سے حضرت پہ بھی گریا طاری ہوا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں روتے بیٹھ گئے. پہلے سلام عرض کیا، السلام علیکم. تو وہ جوان جواب دیتا ہے، اے ذوالنون، جہاں توشہ ختم ہو گیا اور پانی اونڈیلا گیا تب تجھے موت کا یقین ہوا، تو اس سے پہلے تجھے موت کا یقین نہیں تھا. اس عارفانہ کلام پر آپ بھی حیرت زدہ ہو گئے. اس کے بعد میں وہ جوان کہتا ہے کہ ذوالنون پریشان مت ہو، تم ضرور بیت اللہ شریف کو جاؤ گے. یہ کہا. اس کے بعد میں ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر ایک پیالہ ہے، اس کے اندر کچھ کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے. میں دل میں سوچا کہ یہ میری حیات کے باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ بھیجا ہے.
اس کے بعد میں وہ جوان اپنی ایڑیاں رگڑنے لگا. جو ہی ایڑیاں رگڑا اس کی کرامت سے ایک چشمہ ابل پڑا, اور ایسا چشمہ جو دودھ سے زائد سفید, شہد سے زائد میٹھا. وہ کہتا ہے کہ اے ذوالنون, یہ توشہ کھا لینا, یہ پانی پی لینا, اور تم ضرور مکے کو پہنچو گے, لیکن میرا ایک کام ہے وہ کر دینا. کہا کہ کیا ہے بھائی جوان, کیا ناکام ہے تیرا؟ کہ میں بسر و چشم اسے کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں مجھے نہلا دینا اسی پانی سے, اور کفنا دینا, اور مجھے خاک میں ڈھانپ دینا تاکہ یہ گرد میرا جسد کو کھا نہ سکے. یہاں بھی شریعت کا کیا لحاظ ہے؟ شریعت میں چونکہ کفن ہے, دفن ہے, نماز جنازہ ہے اور قبر ہے, آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ضرور کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم حج سے واپس ہوتے وقت بغداد شریف کو تم جاؤ گے, اور باب الزعفران سے تم داخل ہو تو وہاں پر بچے کھیلتے رہیں گے, بچے کھیل رہے ہوں گے. وہاں پر جانے کے بعد میں ایک بات عرض کرتا ہوں, وہ بعد میں تم کرنا. پہلے تو میرا کفن کرنا, دفن کر دینا, اور جب باب الزعفران سے داخل ہوگے تو وہاں پر بچے عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے, ہر قسم کی خوشیاں منا رہے ہوں گے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے, اچھے کھیل کھیل رہے ہوں گے. لیکن ایک لڑکا وہاں پر جو جوان ہے, نابالغ ہے, جوانی کے قریب ہے, ایک رومال اپنے کمر سے باندھا ہوا ہوگا اور ایک رومال اپنے سر پر باندھا ہوا ہوگا. اس کے چہرے پر غم اور رونے کی وجہ سے دھاریاں پڑی ہوئی ہوں گی. وہ میرا بیٹا ہوگا, اس پر جا کر تم جو ہے یہ اس کی اطلاع دے دینا اور میرا سلام کہنا. حضرت اس کے بعد میں ایک چیخ ماری اور روح اس کی قبض ہو گئی. حضرت ذوالنون اس قسم پرسی کی حالت میں فرماتے ہیں میرے پاس ایک پھٹی چادر تھی, پھٹی قمیص, میلی قمیص رہ گئی تھی. وہ جب مر گیا میں نے اسے غسل دیا, اور وہ پھٹی جو چادر تھی اس سے میں نے اسے کفنایا, نماز جنازہ پڑھی, اور اس کے بعد میں اسے خاک میں دبا دیا, اور پھر مکے شریف کو گیا. وہاں سے سرکار کی زیارت کی, اور جب میں وہاں سے نکلا ہوتے 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 رمضان کی عید آ گئی, جب باب زعفران آیا اور باب زعفران میں داخل ہوا. جب باب زعفران میں داخل ہوا تو واقعی سارے بچے کھیل رہے ہیں. اس میں سے دیکھا کہ ایک بچہ کونے میں کھڑا ہوا ہے, ان کا کھیل, ان کا لہو لعب اور ان کی خوشیاں اس کو کچھ متاثر نہیں کر رہی ہیں. وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں, اور جو ہے ایک 3 شعر وہ کہہ رہا ہے. کہتا ہے الناس كلهم للعيد قد فرحوا, الناس كلهم للعيد قد فرحوا, انا قد فرحت بالواحد الصمد. سارے لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن میں صرف اللہ کی ذات سے خوش ہوں. بس الناس كلهم للعيد قد فرحوا, انا قد فرحت بالواحد الصمد. الناس كلهم للعيد قد صبغوا, انا قد صبغت ثياب الذل والكمد. لوگ اچھے اچھے عطر لگا کر اپنے رنگین کپڑے بنا رہے ہیں, میں اپنی ذلت کا کپڑا اور یہ میلے کپڑے کو میں رنگ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد میں کہتا ہے الناس كلهم للعيد قد صبغوا, الناس كلهم للعيد قد فرحوا. اور اس کے بعد میں جو ہے تیسرا شعر یہ کہتا ہے کہ الناس كلهم للعيد قد غسلوا, انا قد غسلت بالدمع للكبد. سارے لوگ غسل کر کے نہا دھو کر آ رہے ہیں اور میں اپنے آنکھ سے اپنے دل کو دھو رہا ہوں. یہ کہا, اور جو ہے وہ میں جب پہچان لیا جانے کے بعد میں اس سے کہا السلام علیکم, تو وہ کہتا وعلیکم السلام یا ذوالنون, بتاؤ میرے والد کو تم نے کیسا دفن کیا ہے. وہ سارا قصہ سناتے ہیں. سنانے کے بعد میں کہتے ہیں چلو میں اپنی دادی سے تم کو ملاتا ہوں, میری ایک دادی ہے, چلو تم کو ان سے ملاتا ہوں. یہ لے گئے, ایک مکان میں پہنچے, ایک دروازے پر معمولی سے کھٹکا دیا. کھٹکا ہوتے ہی
ایک بڑھیا باہر سے نکلی اور بڑھیا باہر سے نکل کے کہتی ہے مرحبا یا ذنون، بتا میرے بیٹے کو تو نے کیسا کفن دیا ہے؟ اس کے بعد میں آپ نے وہ کہا کہ اے ماں میرا نام تم کو کیسا معلوم ہوا؟ تو کہا اسی ذات نے مجھے معلوم کرایا ہے جس ذات نے تجھے اس کے کفن دفن کا امر کیا تھا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اے ذنون، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے بیٹے کو تو نے ایک پھٹا پرانا کپڑا سے کفن دیا ہے، اللہ کی ذات اور اس کی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی اس پھٹے کفن پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، یا اولی الالباب ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑھیا اپنے بچے کو، اپنے پوترے کو گلے لگائی اور اچانک غائب ہو گئی۔ میرے کو حیرت ہوئی، میں ادھر ادھر ٹٹولنے لگا کہ کہاں ہے وہ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو پیالہ تھا اور جو کفن میں نے دیا تھا، وہ کفن میں پیالہ لپٹا ہوا بازو رکھا ہوا ہے، وہ بڑھیا بھی غائب ہے اور وہ لڑکا بھی غائب ہے۔ میں جب ڈھونڈنے لگا تو غیب سے آواز آتی ہے اے ذنون تو اپنے آپ کو مت تھکا، کافروں کی تلوار سے شہید ہونے والا جب اٹھایا جاتا ہے تو اللہ کی محبت اور تقوی سے شہید ہونے والا وہ اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے۔ یہ آواز آئی کہ وہ اٹھایا جا چکا ہے، اب تم انہیں تلاش مت کرو، وہ تلاش سے تمہیں ملے گا نہیں۔ تو اے عزیز ساتھیو، واتقون یا اولی الالباب، اے اولی الالباب اللہ سے تقوی حاصل کرو، اور اللہ سے جو رشتہ اگر ہے، تعلق اگر ہے تو وہ صرف غلامی کے ساتھ تقوی کا تعلق ہے۔ اگر تقوی اگر آپ اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ اگر تقوی